ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کرپشن سے پاک پاکستان ممکن ہے اور پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہ ہو. سینیٹر ہارون نے ایک ادارے کا نام لیا کہ شاید موٹر وے پولیس. اور ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512606029 پہ. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے کالر ہیں جویریہ صدیق. جویریہ آپ کا ہمارے پینلسٹ کے لیے کوئی سوال ہے؟ جی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اداروں میں خود اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں اور ایک امپلائی کو اگر ہم ایوارڈ دیں تو کیا اس طریقے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم دیکھا جائے کہ انہیں کرپشن فری کرنے کے لیے اپنے ادارے کے لیے کیا کام کیا. دوسرا میں نے جب سے رپورٹر کا یہ سٹیٹس چیک کیا ہے تو میں 3 گھنٹے سے یہ سوچ رہی ہوں کہ کون سا ادارہ ہے کرپشن سے پاک ہے, بٹ آئی ایم سوری مجھے اس وقت کسی بھی ایک ادارے کا نام نہیں یاد آ رہا. تھینک یو آپ کا. انہوں نے ایوارڈز اور ریوارڈ سسٹم کی ایک بات کی. سینیٹر ہارون صاحب آپ نے بھی انویسٹیگیشن کی ہے پاکستان اسٹیل مل کی, اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ اداروں کا رول بتائے تھے. اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ پہلی بات تو جی ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو ہائی وے پولیس بتائی اور ملک صاحب نے بڑا صحیح بتایا کہ سپریم کورٹ جو ہے بالکل وہ پروف کر رہا ہے اس ملک میں کہ انصاف دے سکتا ہے اور کرپشن سے پاک ہے. اسی طرح ہائی کورٹ جو ہے پاکستان کے وہ بھی. پاکستان آرمی بائی اینڈ لارج آج ہیومن رائٹ واچ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور یعنی کہ ہائر سپیریئر جوڈیشری کے بارے میں کرٹیسزم کرنے پہ بھی میڈیا کافی ریسٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ وجہ تو نہیں کہ وہ سٹوریز نہیں آتی. نہیں میرا نہیں خیال. آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میڈیا کوئی ریسٹرینڈ نہیں ہوتا. میڈیا میں پہلے بھی آ چکی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کوئی مسئلہ ہوگا تو ضرور سامنے آئے گا. پاکستان آرمی بائی اینڈ لارج از کرپشن فری. یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جتنے کیسز آتے ہیں وہ ان کے جو پرائیویٹ آرمز ہیں جیسے ہائی وے اتھارٹی ہے. 120 ارب روپے کا کیس آیا جس میں کہ فورٹریس اسٹیڈیم کی رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی. A1 لینڈز کی جو میس یوز ہے نا جی اس کی پرپز فائٹنگ فورسز ہیں اور جو ان کی کورز ہیں اور جو ان کی ڈویژنز ہیں, ان کی جو بٹالینز ہیں, ریجیمنٹس ہیں, ادھر آپ نے آج تک کبھی کرپشن کا بارڈر پہ جا کے فائٹنگ فورسز تو نہیں کریں گے. آپ نے سٹیل مل کا پوچھا, میں اس کا بتا دوں. سٹیل مل میں جو میں نے رپورٹ لکھی تھی اس کے اندر اتنی بلیٹنٹ کرپشن ہوئی تھی کہ آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ ایک ادارے کو جو 2007 تک پروفیٹیبل تھا, اس کے پاس 12 ارب کے ریزروز تھے, 12 پارلیمنٹ کا رول ایک سال میں 26 ارب روپے کیا. اس کا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک کاسمیٹک چینج کیا اس کے اندر, اور اب اس کے ریزلٹ میں 26 ارب کا لاس 45 ارب تک پہنچ چکا ہے. اور کیپیسٹی جو 85% تھی جب میں نے رپورٹ لکھی تو 60% تک آ چکی تھی, وہ اب 40% آ گئی ہے. سو اٹ از کنٹینیوسلی بلیڈنگ. لیکن جو شخص وہاں پہ بیٹھے اس کی ڈگری بھی ڈاؤٹ فل ہے. وہی میں کہنے لگا ہوں کہ ایکچولی دیکھیں ایک تو کرپشن پرسیپشن کا بہت اس میں پرسیپشن از آلویز کریکٹ ٹو نیئر ٹو ریئلٹی آلسو. آئی تھنک پرابلم یہ آ گئی ہے آج کے وقت میں کہ جی اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں آپ اداروں میں ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جو وہ ناٹ کمپیٹنٹ نیدر دے آر کوالیفائڈ. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جی ایسے ہیں آپ کے سامنے NICL پہ لوگ لگا دیے گئے. آپ نے دیکھا اور دوسرے اداروں میں عدنان خواجہ اینڈ آل دیس, بولے دیر از اے ہول لاٹ آف اسٹوریز کہ آپ ایسے لوگوں کو لگا جاتے ہیں جو اس کو اور فروغ دیتے ہیں. بجائے وقت تو یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایشو یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ فیلیئرز ہیں. مطلب دے کین بھی اگر جیسے میرے بھائی نے کہا کہ موٹر وے پولیس مینج ہو سکتی ہے, آلدو اس میں بھی جب NHA کا پورشن آتا ہے, میں آج بھی گزرا ہوں 3 کتے میرے سامنے آئے ہیں بیکاز دا فینس واز not seen there for quite some footage. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے. اب اس کے علاوہ اس کو ڈیٹرنس لانے کے لیے مسلم لیگ نون نے 2 سال سے ہم جھگڑا ڈالا ہوا ہے کہ جی احتساب بل کو آپ فائنلائز کریں. وہ کمیٹی کے آگے پڑا ہوا ہے. اب یہ سینگ کہ اس کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں, زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کا کم از کم ڈیٹرنس رہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے مجھے کہا پبلک اکاؤنٹس میں آئی ایم اے ممبر اتفاق سے. آج ہی دیکھ لیجئے کہ رینجرز کی ایسی ایلیگیشنز آئیں irregularities کہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ جو شیڈولڈ ہے جس میں آپ آتھر ہیں وہاں سے پیسے نکال کے آپ نے کسی اور میں رکھ دیے کسی کو فیور کرنے کے لیے, اور اس میں سب سبارڈینیٹس نے اوپر بھی سائن کیے اور نیچے لوگوں نے بھی سائن کیے. اسی طرح آرمی کی A1 لینڈز ہیں, اب دے آر بینگ یوز فار ہوٹلس, دے آر بینگ یوز فار
commercial purposes. Constitution جو کہ federal treasury میں جمع ہونا چاہیے وہ پیسہ جمع بھی نہیں ہو رہا. ہاکس بے میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ اس پہ کھل گئی ہے. سو انڈیویجول کرپشن, یہ کوئی آدمی پیسے کھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے, کھانے کے لیے نہیں کر رہا, آرمی کے لیے فنڈز ریز کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے. دیکھیں میں یہی آ رہا ہوں کہ اب یہ irregularity آتی ہے. غلط ہو رہا ہے, irregularity ہے, irregularity ہے, کرپشن. یہ ادراک خواجہ کے ساتھ نہ مگر سر بات یہ ہے اگر وہ irregularity کریکٹ ہو جائے تو you get I don't know how many billions of rupees, کیونکہ پھر آپ کو فیر اس کا رینٹ ملے گا, ہر چیز ملے گی. اچھا ملک صاحب, اسماعیل کھوسو صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. کھوسو صاحب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے پینلسٹ کے لیے؟ جی سر, میں یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں قانون ساز اداروں کے اراکین آپ کے پاس ہیں, میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں اس میں تو جو کی پوسٹوں پر چیئرمین اینٹی کرپشن اور دوسرے جو افسران ہوتے ہیں وہ تو جا کر کے انہی اراکین کے ہی یا تو فیملیز کے کوئی ممبر ہوتے ہیں یا اقربا پروری. کھوسو صاحب تھینک یو ویری مچ. وہی جو بات ہم کر رہے تھے, بڑا اچھا سوال کیا اور یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں ہم 3 سال سے ایک احتساب لا کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان میں نیب آرڈیننس سے پہلے کوئی کرپشن کا لا نہیں تھا. سب لاز موجود ہیں. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہر پروونس میں موجود ہوتی ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں پبلک سرونٹس کی جو کرپشن ہے اس کو پکڑے. کتنے لوگ پارلیمنٹ جیسے ادارہ جب موجود ہو, فائنینشیل کرائم ڈویژن ہے, ابھی جب سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر رہی ہے نا انویسٹیگیشن, این آئی سی اسکینڈل کی کر رہی ہے, اسٹیل مل کی کر رہی ہے. سو سب چیزیں موجود ہیں. جب تک ہماری ٹاپ پہ زیرو ٹالرنس کرپشن کی نہیں ہوگی اس وقت تک کرپشن ٹھیک نہیں ہوگی. میں اگر ایک پرائیویٹ ادارہ چلاتا ہوں, میں اوپر بیٹھ کے جب تک یہ میسج ہی دوں گا کہ دیر از زیرو ٹالرنس, اگر میرا مینیجر کرپشن کرتے پکڑا جائے گا تو نہ صرف وہ باہر نکلے گا, اس کے اوپر میں ایف آئی آر درج کروں گا. جو بات کر رہے ہیں زیرو ٹالرنس کی اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, زیرو ٹالرنس اگر ٹاپ پہ ہو, جو سینیٹر خان صاحب نے رپورٹ دی ہے پاکستان اسٹیل مل میں, اس پہ ایکشن نہ لینے کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس میں ریاض لال جی کا نام آتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے وہ صدر زرداری کے دوست ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخصیت کو اگر آپ محور بنا لیں کہ جی صدر زرداری پر ایلیگیشنز لگے ہیں, آج نہیں لگے, لیکن بھائی صاحب لوگوں کی حکومت تھی بھی اس وقت سے شروع ہوئے, اس میں ہم سب شامل تھے. تو 88 سے جب محترمہ کی حکومت تھی, صدر زرداری پر ایلیگیشنز کبھی گھوڑوں کا ہے, کبھی استبل کا ہے, کبھی لال جی کا ہے. تو اس میں تو یہ تمام ادارے یہ 11 سال جیلوں میں رکھ کر بھی اگر ایک پینی کی کرپشن پروو نہیں ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ کال کرپشن. وہ تو الزامات کا رخ کسی کی طرف کرنا ہے تو وہ زرداری صاحب پر ہی آ جاتا ہے, باقی نیچے میں بھی بچ جاتا ہوں, دوسرا بھی. وہ کرپشن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ پر پروو نہیں ہے. الزامات تو ہر آدمی پر ہیں اس ملک میں, لیکن اگر آپ من حاصل قوم تمام اکٹھے ہوتے ہیں, اگر انڈیا میں جنرل پرتھ یا ارتھ پتہ نہیں کیا اس کا, اچھا اگر ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, اگر آپ کی قوم کٹھی ہوتی ہے, یکسو ہو کر کے آواز کرتے ہیں, نہ جانے کتنے جنرلز, اور پھر اس میں کون بھی ہو یہاں پر اس رگڑے میں آ سکتا ہے. اس میں بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں, دوسرے بھی. 47 سے اگر آپ شروع کرتے ہیں, اگر آپ شروع کرتے ہیں, میں کیا تھا, میں کہاں سے بنا, میں کہاں سے آیا, میں کہ لارجر انٹرسٹ میں کسی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے افغان وار میں نے کتنا لوٹا, آپ نے کتنا لوٹا, یہ سب کوئی کدھر سے بنا. وہ ایک صاحب اگر ہونا چاہیے کوشش کریں گے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے. ریاض لال جی کے اوپر آپ کو کہیں لگا کہ اس وجہ سے شاید یہ رپورٹ ٹیک اپ نہ ہو کہ ان کے الج دوستی ہے صدر مجھے نہیں پتا کہ ریاض لال جی صاحب کی کس سے کنیکشنز تھے, نہ ہی میں اس چیز میں جانا, بیکاز میری رپورٹ پولیٹیکل نہیں تھی, میری رپورٹ فیکٹس کے اوپر بیس تھی. وہ ادارہ اٹ واز ایبسلیوٹلی کلیئر ڈیورنگ آر انویسٹیگیشنز کہ اس ادارے میں ریاض لال جی صاحب کے آدمی جو تھے معین آفتاب, ان کے ساتھ پہلے کام کر چکے تھے. ریاض لال جی صاحب کی کمپنیز تھیں 3, اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دیے گئے تھے. میجورٹی سیلز ان کے تھرو, اور یہ پارلیمنٹ کے احتساب کے ادارے ہیں جس نے رپورٹ بھی دی. جب انٹرنیشنل ریٹس اوپر گئے ہوئے تھے تو یہاں سستی بیچی جا رہی تھی, مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے تھے. اور اب مجھے نہیں پتا, نہ میں ریاض جی صاحب کو کبھی ملا ہوں, نہ مجھے ان کا پولیٹیکل افیلیشن پڑی. صاحب یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512606029 پہ, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.